جی السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس 11 کا چیپٹر نمبر 4، اور اس کا ٹائٹل ہے بٹر فلائز۔ تو بہت ہی پیارا لیسن ہے، اس کو ہم ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ رائٹر نے کچھ کویشچن پوچھے ہیں۔ ڈو یو نو واٹ از این آرفنیج از؟ ٹھیک ہے، تو آرفنیج کیا ہوتا ہے؟ آرفن تو یتیم کو کہتے ہیں، آرفنیج اس ہاؤس کو کہتے ہیں جہاں پہ یتیموں کی پرورش کی جاتی ہے، تو یہاں پہ یتیموں کو رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاؤ کین پیپل شو لو اینڈ کیئر ٹو دا آرفنس؟ کہ کیسے آپ ان کی احتیاط کر سکتے ہیں اور محبت شو کر سکتے ہیں؟ والنٹیئر، آپ رضاکارانہ طور پر دل کھول کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ڈونیشنز دے سکتے ہیں، آپ مینٹور بن سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے اگر وہ پیسے نہیں دے سکتا، وہ وہاں جا کے مینٹورنگ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو پڑھا سکتا ہے، اسپانسر کر سکتا ہے، گاہے گاہے وزٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے فنڈ ریز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو ان لوگوں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن ان کا سوشل سرکل ہے، تو وہ اپنے سوشل سرکل سے فنڈ ریز کر کے ان کو دے سکتے ہیں۔ وہاں سے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، بچے اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو یتیم ہے جس کو لگتا ہے کہ وہ کسی بچے کی اچھی پرورش کر سکتا ہے تو وہ وہاں سے لے سکتا ہے، بچے اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایجوکیٹ ہے، ان بچوں کے لیے ایجوکیشن کا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سپورٹ، کسی بھی طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں، لو سمپل از لو۔ اس کے بعد اب ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ There was a time in my life when beauty meant something special to me۔ تو کہتا ہے میری زندگی میں ایک وقت تھا جب میرے لیے خوبصورتی بہت زیادہ معنی رکھتی تھی۔ I guess that would have been when I was about 6 or 7 years old۔ کہتا ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ تب تھا جب میں 6 یا 7 سال کا تھا۔ Just several weeks or maybe a month before the orphanage turned me into an old man۔ تو کہتے ہیں یہ یا تو کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، یا پھر ایک مہینہ پہلے کی بات ہے، جب تک میں یتیم خانے میں نہیں آیا تھا، لیکن یتیم خانے میں آنے کے بعد اس نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی میں جتنی خوشیاں ہوتی ہیں، جو بھی رونقیں ہوتی ہیں، اب 6 7 سال کے بچے کے لیے سارا کچھ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو پیرنٹس والے بچے ہیں، یا ایک بچہ آرفنیج میں رہ رہا ہے، یتیم خانے میں رہ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ 6 7 سال کی عمر میں وہ بوڑھا ہو گیا، کیونکہ یتیم خانے میں چلا گیا، پیرنٹس نہیں ہیں اس کے پاس۔ آئی وڈ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ ایٹ دا آرفنیج۔ تو کہتا ہے میں یتیم خانے میں صبح سویرے اٹھا کرتا تھا۔ میک مائی بیڈ جسٹ لائک دا لٹل سولجر دیٹ آئی ہیڈ بیکم۔ اور اس کے بعد میں اپنا بستر بناتا تھا، لٹل سولجر، اور کہتے ہیں میں ایک فائٹر بن چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے زندگی سے لڑنے کے لیے میٹافوریکلی بتایا گیا ہے کہ لائف ڈز ناٹ گیٹ ایزیئر، یو جسٹ گیٹ اسٹرانگر۔ تو یہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ میں لائف زندگی سے لڑنے کے لیے ایک سولجر بن گیا تھا۔ دین آئی وڈ گیٹ ان ٹو دا ادر ون آف دا ٹو اسٹریٹ لائنس اینڈ مارچ ٹو دا بریک فاسٹ ود دا ادر 20 or 30 boys who also lived in my dormitory۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں دو سیدھی لائنیں تھی ان پہ چلتا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر جاتا تھا بریک فاسٹ کے لیے۔ مارچ کس کو کہتے ہیں؟ واک کرنے کو کہتے ہیں۔ میں اپنا ناشتہ کرنے چلا جاتا تھا۔ اینڈ ادر 20 30 boys، ڈارمیٹری کہتے ہیں ایک بڑا ہال جس میں سارے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں میں اس طرف چلا جاتا تھا پھر سارے بچوں کے ساتھ جہاں پہ سارے ناشتہ وغیرہ کرتے تھے۔ After the breakfast, one Saturday morning, I returned to the dormitory and saw the housemaster chasing the beautiful monarch butterflies that lived by the hundreds in azalea bushes strewn around the orphanage۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک دن یہ دیکھتا ہے جو اس کا ہاسٹل وارڈن ہے وہ تتلیوں کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کوئی ایسا انسان ہے کہ وہ تتلیوں کو اذیت دے کہ ان کے پروں میں پنے سوئیاں وغیرہ چبھاؤ کے ان کو ایک کلپ بورڈ کے اوپر دیکھتا ہے، لیکن اس کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی بتا رہا ہے کہ وہ کیسے ایک دن یہ ہوا۔ اب یہ آگے سے انسیڈنٹ سٹارٹ کر رہا ہے۔ I carefully watched as he caught these beautiful creatures۔ تو کہتے ہیں میں بالکل احتیاط سے اس کو دیکھتا رہا جیسے ہی وہ اس خوبصورت مخلوق کو پکڑ رہا تھا۔ One after another
ایک کے بعد دوسری تتلی پکڑ رہا تھا. اینڈ دین ٹوک them from the net and then stuck straight pins through their head and wings, spinning them onto heavy cardboard sheet. اور اس کے بعد وہ کیا کر رہا تھا، ایک ایک تتلی کو پکڑ کے ان کے پروں وغیرہ اور ان کے سروں میں سوئیاں چبھو کے ان کو ایک پیج کے اوپر سٹک کر رہا تھا. جیسے کوئی نقشے کوئی پیج وغیرہ آپ لگاتے ہیں نا، تو یہ وہی کر رہا تھا. لیکن یہ رائٹر کو بالکل پسند نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنی خوبصورت مخلوق کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. ہاؤ cruel it was to kill something of such beauty. تو کہتے ہیں یہ کتنی ظالم بات ہے، ٹھیک ہے، کتنی سخت بات ہے کہ کوئی اس طرح کے خوبصورت مخلوق کو اس طرح سے قتل کرے. I had walked many times out into the bushes. تو کہتے ہیں کئی دفعہ میں نے بھی جھاڑیوں میں یہ دیکھا. all by myself، میں نے خود. just so the butterflies could land on my hand. کہتے ہیں اتنی خوبصورت تتلیاں تھیں کہ بعض اوقات آ کے میرے ہاتھوں پہ بیٹھ جاتی تھی. face and hands so I could look at them up close. ٹھیک ہے، ان کو میں ہاتھوں پہ بٹھاتا تھا کہ میرے ہاتھوں پہ بیٹھ جاتی تھی تاکہ میں ان کو قریب سے دیکھ سکوں، ہاتھوں پہ بٹھا کے تاکہ ان کو میں قریب سے دیکھ سکوں. اب یہ ان کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے، لیکن آپ بھی دیکھ لیں کہ جتنے بھی انسیکٹس ہیں، تتلی ایک ایسا انسیکٹ ہے کہ جو کہ آپ کو بھی پسند آتا ہوگا. آپ کبھی بھی دیکھ لیں، تتلی ایک بہت ہی خوبصورت انسیکٹ ہے. When the telephone rang, the house parent laid the large cardboard paper down on the back cement step and went inside to answer the phone. اب ہوتا کیا ہے، جب یہ تتلیوں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو یہ ہاسٹل وارڈن کال بجتی ہے اور یہ فون کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. I walked up the cardboard and looked at the butterfly who he had just pinned to the large paper. تو کہتے ہیں میں چلا گیا اسی کلپ بورڈ کے اوپر، میں نے دیکھا جہاں پہ وہ تتلیوں کو سوئیوں وغیرہ سے چپکا رہا تھا. It was still moving about، کیونکہ وہ تو فون سننے چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اس نے جا کے وہ کلپ اس نے وہیں پہ رکھ دیا وہ کلپ. It was still moving about, so I reached down and touched it onto the wing, causing one of the pins to fall out. اب کہتا ہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو ابھی تک وہ بیچاری تتلیاں پھڑک رہی تھیں. ٹھیک ہے، ان کے پروں وغیرہ میں ان نے وہ جو سوئیں چبھوئی ہوئی تھی وہ پھڑک رہی تھی. It started flying around and around, trying to get away, but it was still pinned by one of the wing with the other straight pin. ٹھیک ہے، تو وہ تتلی بیچاری کیا کر رہی، تتلیاں کیا کر رہی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی ان کے پروں میں وہ سوئیاں لگی ہوئی تھی. ایک تو پر اس کا کٹ چکا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ جیسے پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تتلی کے پر کٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے بھی یہی کام کیا کہ ایک پر اس کا وہ ہو چکا تھا اور دوسرے میں سوئی لگی ہوئی تھی. Finally, its wing broke off and the butterfly fell to the ground and just quivered. تو اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کا پر ٹوٹ گیا، اس کا پر ختم ہو گیا اور اس کے بعد وہ بیچاری کیا ہو گئی، نیچے گر گئی، کانپ کے گر گئی. I picked up the torn wing and the butterfly and I spat on its wing and tried to get it to stick back on so it could fly away and be free before the house parent came back. اور اس کے بعد اس نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اس نے اس کا وہ پر اٹھایا جو اس کے جسم سے علیحدہ ہو چکا تھا، اس کو بنانے کی، جوڑنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ بچہ تھا تاکہ وہ دوبارہ اس کا پر جڑ جائے اور وہ اڑ جائے. تو ایسا تو پاسبل نہیں تھا. ٹھیک ہے، بٹ اٹ وڈ ناٹ اسٹے آن ہیم. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، وہ چاہتا تھا کہ یہ آزاد ہو جائے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا. The next thing I knew, the house parents came walking back out of the back door by the garbage room and started yelling at me. اب وہ بتا رہا ہے کہ وہ ہاؤس ماسٹر بھی تو کال سننے گیا ہوا تھا، اس نے واپس بھی تو آنا تھا. جب وہ واپس آیا تو اس پر یلنگ چلانے لگا. ٹھیک ہے. I told him that I did not do anything but he did not believe me. کہتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی اس نے اعتبار نہیں کیا، کیونکہ کلپ بورڈ پہ تتلیاں تو نہیں تھیں، اس نے تتلیاں اڑا دی تھیں جس کو انہوں نے پن سے باندھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ تم نے اڑائی ہیں، تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں اڑائی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا، اس نے میرا بلیو نہیں کیا. He picked up the cardboard paper and started hitting me on the top of the head. تو اس نے کیا کیا، وہ ایک ٹیچر تھا کیونکہ یہ بورڈنگ اسکول تھا اور یتیم خانہ تھا ویسے بھی، تو اس نے کیا کیا، اسی کلپ بورڈ کے ساتھ اس کے سر پہ مارنا شروع کر دیا.
He threw the cardboard down and the ground on the ground and told me to pick it up and put it on the garbage inside the back room of the dormitory, and then he left. اور اس کے بعد مارنے کے بعد اس نے وہ کارڈ بورڈ نیچے پھینک دیا اور کہا کہ یہ گاربیج میں ڈال کے، اور اس کے بعد وہ چلا گیا. ٹھیک ہے، پہلے اس نے اس کے سر پہ مارا اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. I sat there in the dirt. تو کہتے ہیں میں وہیں پہ گندگی پہ بیٹھ گیا. بائی دیٹ بگ اولڈ ٹری، وہاں پہ کوئی ایک بہت بڑا درخت تھا پرانا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا. فار دا لانگسٹ ٹائم ٹرائنگ ٹو فٹ آل دا بٹر فلائز پیسز بیک ٹوگیدر سو آئی کوڈ بری دیم ہول. اب دیکھیں یہ بچے کی معصومیت چیک کریں. تو کہتے ہیں جب وہ چلا گیا تو میں نے کیا کام کیا، میں وہیں پہ بیٹھا رہا لمبے درخت کے ساتھ، پرانے درخت کے ساتھ، اور میں کیا کرتا رہا، میں وہاں تتلیوں کے وہ پر جوڑتا رہا تاکہ میں اس کی پوری، مطلب وہ ایک جس طرح ہم جنازہ کسی چیز کا میت پوری دفناتے ہیں نا، تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں ان کی میت پوری طرح سے دفناؤں. ٹھیک ہے، بری دیم ہول، کہ ان کو میں کمپلیٹ ان کا پوری باڈی دفنا سکوں. بٹ اٹ واز ٹو ہارڈ ٹو ڈو سو، لیکن کہتے ہیں یہ بہت ہی مشکل کام تھا. ٹھیک ہے. So I prayed for them and then I put them in an old torn up shoe box and buried them in the bottom of the fort. Fort کہتے ہیں قلعے کو. ٹھیک ہے. That I had built in the ground out by the large bamboos بانس کے درخت کو کہتے ہیں, and near the blackberry bushes. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک جوتوں کے ڈبوں میں ان کو ڈال دیا اور میں نے وہیں پہ ایک کیسل بنایا. اس نے جس طرح ہم زمین کے اوپر مٹی لگاتے ہیں نا, تو اسی طرح اس نے بھی اوپر وہ مٹی لگائی اور ان کے نیچے اسی کو وہ فورٹ کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں اس کے نیچے, کیونکہ میں ان کے ایک ایک کے پر نہیں جوڑ سکا کہ میں ان کی پوری ڈیڈ باڈی بنا سکوں, لیکن میں نے کیا کیا, پھر وہیں پہ فورٹ بنایا اور ان کو وہیں پہ دفنا دیا. آؤٹ آف بائی دا لارج بیمبوز, یہ بانس کے درخت کو کہتے ہیں, نیئر دا بلیک بیریز بشز. ٹھیک ہے, بلیک بیری کے بشز کے. ایوری ایئر وین دا بٹر فلائز وڈ ریٹرن ٹو دا orphanage and try to land on me, I would try and shoo them away because they did not know that the orphanage was a bad place to live and very bad place to die. تو کہتے ہیں اس کے بعد ہر سال جب بھی تتلیاں آتی تھی تو میں ان کو اڑا دیتا تھا, جیسے بچے شو شو کرتے ہیں, شو شو کر کے میں ان کو اڑا دیتا تھا, کیونکہ کہتے ہیں وہ بیچاری تتلیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنا بری جگہ ہے, اور اس سے بھی زیادہ بری ہے کہ یہاں پہ کسی کی موت ہونا. کیونکہ اس کا ہاسٹل وارڈن کیا کرتا تھا, ان کو مارتا تھا, قتل کرتا تھا, ان کو اذیت دیتا تھا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں اس کے بعد میں پھر وہ تتلیاں اڑا دیتا تھا.